مشکلات سے بھاگنا آسان ہے مگر اصل بہادری ان کا سامنا کرنا ہے۔ آج ہم سنائیں گے ایک ایسے لڑکے کی کہانی جسے گھر والے کمزور سمجھتے تھے مگر قسمت نے اسے ہیرو بنا دیا۔ دو بڑے بھائی ناکام ہو گئے مگر علی نے کر دکھایا، ڈرنے والوں کی زندگی میں کچھ نہیں ملتا، دنیا ہمیشہ لڑنے والوں کے قدموں میں ہوتی۔ آج ہم آپ کو سناتے جا رہے ہیں علی کی کہانی۔ ایک زمانے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام سلطان پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا۔ لکڑہارا ایک محنتی اور سیدھا سادہ انسان تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اسی سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ لکڑہارے کے 2 بیٹے اکرم اور موسیٰ مضبوط جسم والے اور گورے چٹے اور خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کی شکل و صورت اور طاقت کی وجہ سے لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں بڑے بیٹوں کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ انہیں اچھا کھانا، نئے کپڑے اور ہر سہولت ملتی تھی۔ تیسرا بیٹا جو علی تھا وہ کمزور جسم، پتلی ہڈیوں اور سانولی رنگت کا مالک تھا۔ گھر میں اس سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، اسے باسی روٹی، پرانے کپڑے ملتے۔ بڑے بھائی اکثر اس کا مذاق اڑاتے اور اس کی تذلیل کرتے تھے مگر علی کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ چپ چاپ رہتا، اپنے والدین اور بھائیوں کا احترام کرتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ لکڑہارا سخت بیمار ہو اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا بند ہو گیا اور آہستہ آہستہ گھر کے پیسے بھی ختم ہونے لگے۔ ماں نے بڑے بیٹے اکرم کو بلایا اور کہا، بیٹا تمہارے والد بیمار ہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تمہیں جنگل جا کر لکڑیاں کاٹنی ہوں گی۔ اس نے اکرم کے لیے مزیدار پوری، سبزی اور میٹھے دودھ کا ایک ڈول تیار کیا اور کہا، بیٹا راستے میں بھوک لگے تو کھا لینا اور ہمت نہیں ہارنا۔ اکرم نے کلہاڑی اٹھا کر جنگل میں چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک بوڑھی اور کمزور عورت ملی۔ اس نے کہا، بیٹا کئی دنوں سے بھوکی ہوں، تمہارے تھیلے میں کھانا اور دودھ ہے، مجھے دے دو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اکرم نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دی۔ بوڑھی عورت، تم بڑی چالاک ہوگا، تمہیں دودھ اور یہ کھانا دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا؟ میں راستے سے کیسے گزروں گا اور کیسے آگے بڑھوں گا؟ جنگل میں درخت کاٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ آگے چل دیا اور اس نے جا کر درخت کاٹنا شروع کیا مگر کلہاڑی پھسلی اور اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ وہ چیختا ہوا گھر لوٹ۔ اگلے دن ماں نے دوسرے بیٹے موسیٰ کو بلایا، بیٹا اب تم جاؤ، بھائی زخمی ہے، باپ بیمار ہے، گھر کے لیے لکڑیاں لے کر آؤ۔ اسے مزیدار کھانا، دودھ دیا۔ راستے میں وہی عورت ملی، اس نے کھانے کی درخواست کی۔ موسیٰ بھی غصے سے کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری ان باتوں کا، یہ کھانا تمہیں دے دوں تو پھر میں محنت کیسے کروں گا؟ وہ آگے چل دیا، لکڑیاں کاٹنے لگا، کلہاڑی اس کے پاؤں پر لگی اور وہ بھی زخمی ہو گیا۔ دونوں بیٹے زخمی تھے۔ ماں نے مایوسی میں دیکھا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ علی نے ماں کے پاس آ کر کہا، ماں کیا میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ کیا میں لکڑیاں لے کر آؤں؟ ماں مسکرا دی۔ ماں نے کہا، تم اتنے ضعیف جسم کے ساتھ کیسے جا سکتے ہو؟ تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی نے کہا، ماں مجھے ایک موقع تو دیں، میں کوشش کروں گا اور آپ کے لیے لکڑیاں لے کر آؤں گا، کھانا لے کر آؤں گا۔ ماں نے مجبوری میں بیٹے کو اجازت دی اور اس کو ایک کھانے اور اس کو خشک روٹی اور دودھ کا ایک گلاس دیا اور کہا کہ جب ضرورت پڑے تو اس کو کھا لینا۔ راستے میں جاتے ہوئے اس کو وہی بوڑھی عورت ملی اور اس نے کھانے کی درخواست۔ علی نے کہا، ماں جی میرے پاس تو یہ ایک سوکھی روٹی ہے، اگر آپ کا اس سے گزارا ہوتا ہے تو آپ کھا لیجئے۔ بوڑھی عورت نے وہ روٹی کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو کہا، اب تم کیا کھاؤ گے؟ تو علی نے کہا، ماں جی میں کچھ بھی کر لوں گا لیکن آپ کے لیے یہ ضروری تھا۔ اور جیسے ہی علی نے یہ بات کی تو وہ بوڑھی عورت ایک پری میں بدل گئی اور اس نے اسے کہا، یہ کلہاڑی لے لو، یہ جادوئی کلہاڑی ہے، جب تم اس سے کچھ بھی کاٹو گے تو وہ سونے کی ہو جائیں گی۔ علی نے شکریہ ادا کیا، جنگل میں جا کر درخت کاٹا اور واقعی سونے کی سلاخیں گرنے لگی۔ اس نے وہ سونا بیچ کر باپ کا علاج کروایا، گھر میں خوشحالی لائی اور اس سے غریبوں کی مدد بھی کی۔ ماں اور دونوں بڑے بھائی شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے مان لیا کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بہتر جاننے والا اور پہچاننے والا ہے۔